السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ پلیز لائک، کمنٹس اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ دل ٹوٹ گیا تھا میرا اور خاموش رات تھی، میں تنہا تھا، میرے ساتھ بس میرا خدا تھا، نہ کوئی آسرا اس کے سوا تھا، نہ کوئی اس کی آیت کے علاوہ تھامنے والا تھا۔ ہاں، وہ میرے رب سے پہلی ملاقات تھی، اور آخر میں تھا اور میرا رب۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیاں کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بے شک یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، اور بے یقینی بڑے دل کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ بے شک اے کن فایا کن کے مالک، میرے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدل دے، آمین۔ ساتھ صرف رب دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ بے شک اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ، جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ بے شک قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ بے شک وہ رب تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، بس تم یقین رکھو۔ ایمان اور عشق ایک ہی کلمہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، شرک دونوں میں ہی حرام ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ یا رب وہ صبح بھی آئے ہماری حیات میں، ہم بھی کہیں ہو گیا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ لوگ تمہیں توڑیں گے پر تم اللہ سے جڑ جانا۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفاء رکھی ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، اور وہ بااختیار ہو کر بھی ہماری مان جاتا ہے۔ اے خدا، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے، آمین۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ بے شک گرانے والوں کو خبر نہیں ہے شاید کہ خدا تھام لیتا ہے اسے جو گر گیا، پھر خدا نے نواز دیا آخر مجھے صبر سے، جب میں اس کی رضا کے لیے
خود سے بھی لڑ گیا۔ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، انشاءاللہ تمہاری ساری دعاؤں پہ کن کہہ دیا جائے گا۔ تہجد کی دعا، تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو ہوں۔ تہجد، اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے بے شک۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ راز محبت ہے کہ جس سے خدا نے ملاقات کرنی ہو اس کو پھر درد دے کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعض دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے مشکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ نمبر 1، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ نمبر 6، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔